آپ نے سن رکھا ہے کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، سنا کہ نہیں؟ لیکن یہاں پر یہ سن رہے ہیں کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ تو ماہ رمضان تو ایک ہی مہینہ ہے، تو آپ سنتے آ رہے ہیں قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ پھر قرآن نے خاص کر دیا کہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اب ایک رات میں قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان، پہلے آسمان پر قرآن مجید لیلۃ القدر کو نازل ہوا، سارے کا سارا قرآن مجید لیلۃ القدر کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ آ چکا ہے، لیکن پہلے آسمان سے قلب انور پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر ضرورت بضرورت 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید یک بار نازل ہوا لیلۃ القدر کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، پہلے آسمان سے پھر وقفے سے یہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پہ نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں۔ یہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے، اسے کوئی معمولی کتاب نہ سمجھیں۔ اس قرآن کو نازل کرنے سے پہلے اللہ نے قرآن میں یہ بات کی ہے، ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے اس قرآن مجید کو سمندر پہ پیش کیا۔ اللہ نے کہا میں نے قرآن کو نازل کرنا چاہتا ہوں دنیا پہ، سمندر تم بتاؤ کیا یہ قرآن تمہارے اوپر نازل کر دوں؟ تو سمندر نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہا یا اللہ میری گہرائی بڑی ہے، میں سمندر ہوں، میرے اندر جو غوطہ زن ہوتا ہے اسے خبر نہیں ہوتی کہاں پہ چلا جاتا ہے۔ اتنا پانی ہے کہ 3 حصے پانی ہے، لیکن قرآن مجید کو پکڑنے کی سکت میرے اندر نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید میرے اوپر نازل ہوا تو سارا کا سارا سمندر خشک ہو جائے گا، ذرا برابر بھی پانی نہیں بچے گا۔ پھر اللہ نے زمین سے کہا زمین تیرا سینہ بڑا مضبوط ہے، تیرے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، پہاڑ ہیں، میخیں لگا کر میں نے زمین کو ساکن کر دیا ہے۔ اللہ نے زمین سے کہا زمین تو بتا کیا قرآن تیرے اوپر نازل کر دوں؟ تو زمین نے کہا یا اللہ میرا سینہ اتنا مضبوط نہیں میں قرآن کو اپنے سینے پہ رکھ سکوں، اگر قرآن کو تو نے میرے اوپر نازل کیا تو میرا سینہ پھٹ جائے گا اور میں ذرا برابر بھی قرآن کو اٹھا نہیں سکوں گا۔ پھر اللہ نے پہاڑوں سے کہا پہاڑوں تم بڑی بلندی پہ ہو اور تو نے زمین کو روک رکھا ہے ہلنے سے، بتاؤ قرآن تمہارے اوپر نازل کر دوں؟ پہاڑ کہنے لگے یا اللہ ہماری بلندی بڑی ہے، ہماری طاقت بڑی ہے، لیکن قرآن مجید کو پکڑنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح آسمان والوں نے کہا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کے سینہ انور کے جو اندر دل ہے میں نے اس دل کو قرآن کے لیے منتخب اور پسند فرمایا، ورنہ قرآن کا جلال اتنا تھا کہ سمندر قرآن کے جلال کو نہ سنبھال سکے، قرآن کا جلال اتنا تھا زمین سمندر جو ہے وہ قرآن کے جلال کو نہ سنبھال سکے، پہاڑ نہ سنبھال سکے، یہاں تک کہ آسمان نہ سنبھال سکے۔ پھر میں نے اپنے نبی کے سینہ انور پر قرآن کو نازل فرمایا، میرے نبی نے قرآن سارے کا سارا اپنے سینے میں لے کر قرآن کے جلال کو ضبط کر کے قرآن کو جمال بنا کر امت کو عطا فرما دیا ہے۔ یہ قرآن مجید اب جمال بن کے ہمارے اندر آیا، اگر یہ جلال ہی جلال ہوتا تو ہم کبھی بھی اسے اپنے سینوں میں نہ اتار سکتے۔ اور رہی بات قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ لاریب کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا رائٹر ہو، وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ اس کتاب میں اگر کوئی غلطی ہو تو میرے نمبر پہ رابطہ کر کے مجھے بتا دیجیے گا، اگلا ایڈیشن آئے گا تو اس میں غلطی درست کر دی جائے گی۔ یہ بات کی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کا چیلنج ہے لا ریبہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ جو قرآن میں شک کرے اس کی نسل میں شک ہو سکتا ہے، قرآن میں شک نہیں ہو سکتا۔
اس لیے امام شافعی نے ایک کتاب لکھی، آپ نے اپنے شاگرد سے کہا یہ کتاب پڑھو، امام شافعی کے شاگرد نے کتاب پڑھی، آپ نے کہا یہ لفظ صحیح نہیں، اس کی جگہ یہ ہونا چاہیے، درست کر دیا، پھر کہا پڑھو، پھر پڑھی، پھر آپ نے کہا یہ لفظ صحیح نہیں، اس کی جگہ یہ جملہ ہونا چاہیے، 70 دفعہ کتاب پڑھوائی اور 70 دفعہ آپ نے غلطیاں نکالی، کہا یہ آخر پہ آپ نے فیصلہ کیا، کہا یہ شافعی کی کتاب کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کا مقابلہ کر سکے؟ یہ شان صرف اللہ کی کتاب قرآن کو ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جو بغیر شک کی کتاب ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو وہ شان دے رکھی ہے جو کائنات میں کسی اور کتاب کو۔ آپ جانتے ہیں نبیوں کو اللہ نے معجزات عطا کیے، یہ بات بڑی پتہ کی ہے، اس کو سمجھا۔ نبیوں کو اللہ نے معجزات دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا عصا کے ساتھ آپ جو ہے وہ دریا کے اندر رستہ بناتے، پتھر کے اوپر مارتے چشمے جاری ہوتے، عصا چھوڑ دیتے سانپ بن جاتا، پتے جاڑتے، ٹیک لگاتے، بکریاں چراتے، یہ سارے کام آپ عصا سے کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ دیا کہ ان کی اونٹنی معجزہ بن گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، جو پیٹ میں ہے وہ بتاتے ہیں، جو کھا کے آئے ہو وہ بتاتے ہیں، جو گھر میں رکھ کے آئے ہو وہ بتاتے ہیں، وہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، کوڑ کی بیماری کا علاج کرتے ہیں، نبینے کو آنکھیں دیتے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے معجزات اس وقت کے لوگوں نے دیکھے، ہم نے نہیں دیکھے، اس وقت کے لوگوں نے دیکھے، ہم نے نہیں دیکھے، لیکن قرآن مجید حضور کا ایسا معجزہ ہے جو آج تک امت دیکھ رہی ہے اور قیامت تک دیکھتی رہے گی۔ قرآن مجید ایسا معجزہ ہے، کائنات میں سارے نبی آئے، سارے نبی اپنے معجزے لے کے آئے، اپنی امت کو دیے، اسی وقت ان لوگوں نے دیکھا جو سامنے موجود تھے، لیکن قرآن مجید قیامت تک آنے والے لوگ دیکھیں گے اور قرآن مجید کے معجزہ کا جو ہے وہ اقرار کریں گے، کہیں گے یہ قرآن مجید ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور قرآن مجید کا آج بھی چیلنج ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ایک سورت لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، آیتیں لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، اور قرآن نے 7 تصدیق کر دی۔ قیامت تک علم بڑا ترقی کرے گا، سائنس بڑی ترقی کرے گی، بڑا کچھ ہوگا، بڑے بڑے علماء آئیں گے، لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فرمایا نہ تم قرآن کے مقابلہ نہ تم پہلے کر سکے ہو نہ بعد میں کر سکو گے، قیامت تک نہیں کر سکے گے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، یہ کسی اور آج بھی اس لیے قرآن معجزہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ لا ریب کتاب ہے جو بچوں نے ابھی پڑھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی دستار بندی ہوئی، 4 بچے جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے ان کی دستار بندی ہوگی، اور یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ورنہ قرآن کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، قرآن مجید کا کوئی معاوضہ نہیں۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ رب العزت میدان محشر میں جمع کرے گا لوگوں، ان میں ایک قطار لگائی جائے گی جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کو کہے گا جو قرآن پڑھنے والے ہیں ذرا آگے آ جائیں، جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا وہ آگے آ جائیں۔ اب دنیا میں ہوتا کیا، کوئی بڑا بندہ کام کر دے نا، بڑی ڈگری لے لے، کوئی وزیر اعظم، صدر اور گورنر، بڑے بڑے لوگ تغمے پہناتے ہیں، اور بندہ اعزاز سے کہتا ہے کہ مجھے تغمہ صدر نے پہنایا ہے، کوئی کہتا ہے وزیر اعظم نے، کوئی کہتا ہے گورنر نے، کوئی کہتا ہے فلاں عالم نے پہنایا ہے، ساری زندگی سنبھال کے رکھتا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہوگا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان بندوں کو جمع کرے گا، اللہ رب العزت قلدہ اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العزت حافظ قرآن کے گلے میں تغمہ پہنائے گا، یہ اللہ کی ذات پہنائے گی۔ اس کا مطلب یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے جن کو پڑھ لیا بس پڑھ لیا، بلکہ قرآن مجید کو پڑھنے سے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہوتی ہے۔